بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر ہماری ہی طرح عام ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے جو مانگتے ہیں انہیں مل جاتا ہے۔ ان کی دعائیں سجدے سے اٹھنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہیں۔ ان کے چہروں پہ ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہر وقت ان کا سایہ بن کر ان کے ساتھ چلتی ہے۔ ہم انہیں دیکھ کر سوچتے ہیں کہ کاش میں بھی اللہ کا ایسا ہی پسندیدہ بندہ بن جاؤں، لیکن دوسری طرف ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال کیا ہے کہ ہم دن رات دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، لیکن دل اندر سے خالی رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں اوپر جا ہی نہیں رہی ہیں، جیسے زندگی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری قسمت خراب ہے یا نعوذ باللہ ہماری سنی نہیں جا رہی، لیکن سچ یہ ہے کہ خرابی باہر نہیں ہوتی، خرابی جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے اندر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ تو رہے ہوتے ہیں لیکن گلے شکوے کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ اور ایک ایسے دل کے ساتھ جس میں دنیا بھر کا حسد، خوف اور زنگ بھرا ہوا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کسی وظیفے یا رٹے رٹائے لفظوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں بتانے والی۔ آج ہم اپنے دل کا تزکیہ کریں گے، ایک ایسی اندرونی صفائی جو اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے صرف 21 دن کر لی تو آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ایسا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ خود کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین بندہ محسوس کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنی زندگی کی ہر بندش کو توڑنا چاہتے ہیں اور اپنی دعاؤں کو عرش تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اگلے چند منٹ اپنے دل کو حاضر کر کے یہ بات بہت غور سے سنیے گا۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئنز، کیسی ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ہر حال میں اللہ پاک کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اور جناب آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سی اور بہت ہی پرسکون ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پازیٹیو چینج ضرور لے کے آئے گی اور آپ کے پریشان دل کو، آپ کے بے سکون دل کو اور آپ کے دکھوں سے بھرے ہوئے دل کو ہمیشہ کے لیے پرسکون کر دے گی اگر آپ نے 21 دن کا چیلنج میرے ساتھ قبول کر لیا تو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں اپنے سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف کہ سب سے پہلی جو چیز ہے نا جو آپ نے بدلنی ہے وہ ہے ہمارے مانگنے کا انداز، ہمارا طریقہ اور ہماری سوچ۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو ہمارے دعا کا آغاز ہی شکووں سے ہوتا ہے۔ یا اللہ میری ہی قسمت کیوں خراب ہے، میرے ہی ساتھ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے، میری ہی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، فلاں انسان کو تو سب کچھ مل گیا، میں ہی کیوں پیچھے رہ گیا۔ ذرا سوچیں کیا یہ دعا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکری اور گلے شکوے ہے؟ فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ بار بار نیگیٹو سوچ رہے ہیں، آپ دوسروں کا برا سوچ رہے ہیں، آپ اپنے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہیں، آپ دعا مانگتے وقت دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری قبول ہوگی دعا کہ نہیں، میری تو قسمت ہی خراب ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے مایوسی کا گمان رکھ رہے ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے سامنے کون کھڑا ہے؟ مطلب کوئی اس کے پاس کچھ مانگنے جائیں تو پھر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ جو ہے پتہ نہیں میری بات مانے گا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے پاس کل کائنات کا اختیار ہے، جو پتہ نہیں اس طرح کی کتنی کائناتوں کو چلا رہا ہے اور جو ہمارے سارے سسٹم کو چلا رہا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں بھی ہے اور سب کچھ اس کے پاس بھی ہے۔ تو جب سب کچھ اس کے پاس ہے تو پھر کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ مجھے نہیں ملے گی؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ الفاظ سے زیادہ ہمارے دل کی کیفیت اور ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ جب آپ اندر سے اتنے مایوس اور محروم ہوں گے تو آپ کی زندگی میں برکت کس طرح سے آئے گی؟ اور آپ نے بہت بار وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ کو کسی نے کہا تھا کہ میں کیوں نہ شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا جبکہ اس نے مجھے اتنا زیادہ دیا ہوا ہے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اور زیادہ دیا، اور دوسرا جو بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں، اس لنگوٹی کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہوئی ہے، میرے پاس ہے ہی کیا جس کا میں شکر ادا کروں؟ تو وہ جو اس نے لنگوٹ پہنا تھا ایک ہوا کا جھونکا آیا اور وہ بھی اڑ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب دیکھیں کہ اس طرح سے آپ کی جو نیت ہے، اس طرح سے آپ کی جو منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں آپ کی، اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ کو نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اتنا زیادہ دوں گا۔ تو اس لیے آج سے آپ اپنا انداز بدلیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور بار بار مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا اور گڑ گڑانا بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن مانگتے وقت دل میں یہ یقین ضرور رکھیں کہ میرا رب بہت رحیم ہے، وہ میری سن رہا ہے
اور مجھے میری سوچ سے بھی بڑھ کے عطا کرے گا۔ مایوسی اور گلے شکووں کے پائپ لائن کو بند کر دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھل سکے۔ دوسرا قدم ہے اپنے دل کی اندرونی صفائی، یعنی تزکیہ نفس۔ ہمارا جو دماغ ہے نا ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، جس میں اگر خوف، حسد اور کینے جیسے وائرس بڑھ جائے نا تو وہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ بالکل اسی طرح سے ہمارا دل بھی ایک برتن کی طرح ہوتا ہے۔ اگر اس برتن میں پہلے ہی دنیا کا ڈر، لوگوں کے حسد، ماضی کے پچھتاوے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر شک کا گند بھرا ہوا ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں کس طرح سے سما سکتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور وہ انسان کا دل ہے۔ جب تک ہم اپنے دل کو ان پوشیدہ گناہوں اور منفی سوچوں سے صاف نہیں کریں گے تب تک ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹیں بنی رہیں گی۔ ہمیں اپنی اندر کے وائرس کو ختم کرنا ہو تاکہ اللہ کا نور ہمارے دل میں اتر سکے۔ تیسری چیز ہے استغفار اور شکر کا وظیفہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دل کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا، ایک نا ہوائی طریقہ ہے، اس کے 4 جملے بتائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دین اسلام میں ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ جو طاقتور اور اثر انگیز متبادل چیز دی گئی ہے نا وہ ہے استغفار اور شکر کا ملاپ۔ یعنی یہ جو اوپو نوپو نو، یہ جو الفاظ ہیں نا یہ تو چلیں خیر ہمارے دیے ہوئے نہیں ہیں، یہ کوئی فقر نے دیے ہوں گے، لیکن اس کے اندر بھی جو چیز انہوں نے بتائی ہے نا کہ ایک تو ہے آئی ایم سوری، ایک ہے گاڈ پلیز فارگیو می، اور ایک ہے تھینک یو سو مچ گاڈ۔ لیکن اب میں آپ کو ایز اے مسلم اسلامی طریقے بھی اگر بتاؤں نا تو اس میں یہ آتا ہے کہ استغفار اور شکر کا ملاپ جب آپ دل سے کہتے ہیں کہ استغفر اللہ تو یہ چند الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف اور معافی کی التجا ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری گاڈ پلیز فارگیو می۔ اور جب آپ دل کی گہرائی سے کہتے ہیں الحمدللہ تو آپ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، استغفر اللہ مل جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان کا اپنے رب کے ساتھ محبت اور یقین کا ایک ایسا مضبوط رشتہ بن جاتا ہے جو دنیا کی ہر بندش اور رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے، اور یہ وہ طاقتور ہتھیار ہے جو مایوسی کو امید میں اور تنگی کو رزق کی فراوانی میں بدل دیتا ہے۔ اور تو اب وقت ہے پریکٹیکل سٹیپ اٹھانے کا۔ میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں، اگلے 21 دن کے لیے آپ نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا معمول شامل کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ صبح آنکھ کھلتے ہی، نماز فجر کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے صرف 5 منٹ پرسکون ہو کے بیٹھنا ہے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جیسے کہ صحت، چھت، اپنے پیارے خاندان کا تصور اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے اس سے پہلے اس کو محسوس نہیں کیا، آپ نے ان کا شکر ادا نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ بیٹیوں کو ترستے ہیں، ان کے پاس صرف بیٹے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی اپنی چھت نہیں ہے، وہ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور ہر مہینے ان کو یہ پریشانی تلوار کی طرح لٹک رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کرایہ دینا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ ایون آپ کے اگر اپنے جسم کے اعضاء گننا شروع کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز، اور اتنے ان کے فائدے ہیں، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، آپ ہاتھوں سے اپنے کام لے سکتے ہیں، آپ اپنے خوبصورت جسم کو دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نہیں دیا اور کتنی خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہے کہ جن کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ترس رہے ہوں گے۔ آپ نے ان کا تصور کرنا ہے اور پھر دل کی گہرائی سے آپ نے اونلی صرف اور صرف، میں آپ کو بہت زیادہ نہیں کہتی، صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اپنے دل کو ہر قسم کے خوف اور حسد سے صاف کرنا ہے اور اس کے بعد 11 مرتبہ پورے مان اور پوری محبت سے الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے بات کریں جیسے کوئی بچہ اپنے بہت پیار کرنے والے والد یا والدہ سے اپنی خوشیاں اور دکھ سکھ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ یہ 21 دن کا معمول پورا کریں گی نا تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کے دل کا اندر سے کتنا پرسکون ہو جائے گا اور آپ کی دعا میں کس طرح سے برکت آئے گی۔ اور دعا کا طریقہ ہی اصل میں یہ
ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور الحمدللہ 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 انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھتے رہیں اور پھر کہیں کہ میں نے اتنی بار تسبیح کر لی ہے، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، آپ کا دل، دماغ، آپ کی روح، آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے جڑی ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ پاک کے میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی کریم ہے، اتنی رحیم ہے کہ اس ذات سے لیے بنا میں اٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح سے جب آپ اب دیکھیں نا کہ جب میں آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہی ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گی کہ تم اچھے ہو تم اچھے ہو تم اچھے ہو تم اچھے ہو، اس طرح سے مجھے کیا ہی فیلنگ آئے گی کہ جو آپ نے مجھے کہا ہے، حالانکہ آپ میری تعریف کر رہے ہوتے ہو۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے تعلق اور اللہ تعالیٰ سے بات آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو میری سنے گا، تو مجھے میری ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے، میں گناہ گار ہوں، میں پریشان ہوں، میں بدکار ہوں، میرے سارے پردے تو نے رکھے ہوئے ہیں، تو مجھے سب جانتا ہے، تو لیکن مجھے یقین ہے کہ تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے ضرور نوازے گا۔ تو مائی ڈیئر کوئنس، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کوئی کاروباری لین دین نہیں ہوتا کہ ہم صرف اپنی مصیبت کے وقت یاد کریں اور بس تسبیح گھمائیں اور اپنی مرادیں پوری کروانا چاہیں، بلکہ یہ رشتہ تو محبت کا ہے، شکر گزاری کا ہے، اور ہر حال میں اس کی رضا میں راضی رہنے کا ہے۔ تو جب آپ اپنے دل کی یہ اندرونی صفائی کر لیں گی تو آپ کو دنیا کی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی بن جائیں گی۔ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائے گا کہ کون کون آج سے یہ 21 دن کا چیلنج میرے ساتھ شروع کر رہا ہے، اور بالکل اسی طرح سے، بالکل اسی نیت سے، بالکل اسی یقین سے، اور بالکل اسی انداز سے اللہ تعالیٰ کو انگیج، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنا کے اس طرح سے شروع کر رہی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم مل کے اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔